السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین اور طالبات جو ممبر محراب کے فاؤنڈیشن کے تحت مختلف علاقوں کے مکاتب میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، مراکز نسوان کے کوآرڈینیٹرز کی میٹنگ میں بات طے ہوئی تھی کہ ہر ہفتہ ایک بیان آپ تک پہنچایا جائے جو مختلف مضامین پر مشتمل ہو۔ چنانچہ اس سلسلے کا آغاز کیا جا رہا ہے اور یہ پہلا بیان ہے مراکز نسوان کی خواتین اور طالبات کے لیے۔ چونکہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے، سید الشہور ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن مجید نازل کی گئی، وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کی آفاقی آسمانی آخری کتاب ہے، جو کتاب رحمت ہے، ہدایت ہے، جو کتاب ساری انسانیت کے لیے دستور حیات ہے، جس کتاب میں ہر قسم کی تفصیل موجود ہے، جو کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یہ کتاب بتاتی ہے کہ یہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، یہ کتاب بتاتی ہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ ایسی مقدس کتاب جس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا، یہ کتاب ماہ رمضان مبارک میں نازل کی گئی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم کے صحیفے رمضان کی پہلی تاریخ میں نازل ہوئے، اور تورات 6 رمضان میں نازل ہوئی اور انجیل 13 رمضان میں نازل ہوئی، اور قرآن مجید 24 رمضان میں نازل ہوا۔ حاتجابی رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ زبور 12 رمضان میں اور انجیل 18 رمضان میں نازل ہوئی۔ قرآن مجید کے علاوہ دوسری آسمانی کتابیں اور صحیفے مذکورہ تاریخوں میں پوری کی پوری انبیاء پر نازل ہوئی، مگر قرآن مجید کی نزولیت کی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کی ایک رات میں پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان دنیا سے 23 برس تک نازل ہوتا رہا، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ جیسے جیسے احکامات کی ضرورت پڑتی گئی قرآن مجید اترتا گیا، مگر یہ قرآن مجید ماہ رمضان میں اور بالخصوص شب قدر میں نازل ہوا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ماہ رمضان مبارک کی خصوصیات کیا ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایہ ابواب الرحمہ۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کی راوی ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان آ جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکیڑ دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں جنت کے دروازوں کے بجائے رحمت کا لفظ استعمال کیا گیا کہ جب رمضان مبارک آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان مبارک جب آتا ہے تو اللہ کے صالح اور اطاعت شعار بندے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں مصروف اور مشغول ہو جاتے ہیں۔ ماہ رمضان مبارک میں دن کے اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت و ذکر کرتے ہیں، اور راتوں کا بڑا حصہ تراویح میں، تہجد میں، دعا اور استغفار وغیرہ میں بسر کرتے ہیں۔ ان حسنات اور عمدہ اعمال کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عام دنوں میں جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں ان میں کمی ہو جاتی ہے یا بالکل ہی گناہ نہیں ہوتے۔
بندوں کے ان نورانی اعمال کو دیکھ کر رحمت الہی جوش میں آتی ہے اور ان مخلص اور سعادت مند ایمان والوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے ان پر بند کر دیے جاتے ہیں، اور وہ شیاطین جو انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں ان کو جکیڑ دیا جاتا ہے۔ جنت کے دروازوں کے کھل جانے اور دوزخ کے دروازوں کے بند ہو جانے اور شیاطین کے قید کیے جانے کی بشارت کا تعلق صرف ان ایمان والوں سے ہے جو رمضان المبارک میں بھلائی کی طرف دوڑتے ہیں، رمضان مبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہونے کے لیے عبادات اور اطاعت کو اپنا مشغلہ بناتے ہیں، رہے وہ کفار اور خدا ناشناس اور خدا فراموش اور غفلت کا شکار لوگ جن کے اعمال اور عادات میں رمضان مبارک کی آمد کے باوجود کوئی تبدیلی نہیں آتی، جو سال کے 12 مہینے بھی شیطان کی پیروی پر راضی ہوں اور اسی کے نقش قدم پر چلنے رکھتے ہوں، رمضان کی آمد کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو نہ بدلا ہو، ظاہر بات ہے کہ ان کے حق میں محرومی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو روایتوں میں ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلق ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناديا يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ کا منادی پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے خیر اور نیکی کے طالب قدم بڑھا اور اے برائی اور بدکاری کے شائق رک جا، تو آگے نہ بڑھ۔ اور اللہ کی طرف سے بہت سے گنہگار بندوں کو دوزخ سے رہائی دی جاتی ہے، اور یہ سب رمضان کی ہر رات میں ہوتا رہتا ہے۔ اس حدیث کے ابتدائی مضمون کے سلسلے میں پچھلی حدیث میں تفصیل بیان کی گئی، البتہ اس کے آخری مضمون سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ملأ اعلیٰ سے اللہ کے منادی پکارنے والے پکارتے ہیں۔ اس پکار پر غور کیا جائے کہ رمضان کی آمد پر ساری انسانیت جو نیکی اور بدی دو حصوں میں منقسم اور بٹی ہوئی ہے کہ بعض نیک کام میں مصروف ہیں، بعض برے کاموں میں مصروف ہیں، ندا دی جاتی ہے کہ اے وہ شخص جو نیکی کا طلبگار ہے، اس ماہ مقدس رمضان مبارک میں نیکی کی طرف اپنے قدم کو بڑھا دے، یہ زرین اور سنہری موقع تیرے لیے ہے، تو اپنے رب کو اپنے نیک اعمال سے راضی کر اور اپنے حقیقی پروردگار کی رحمت اور مغفرت کو پانے کی تدبیریں اختیار کر۔ چنانچہ اسی آواز کا اثر اس ماہ مقدس میں اب محسوس کرتے ہیں کہ ایمان والے نیکیوں اور بھلائیوں میں لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سے آزاد خیال مسلمان بھی رمضان مبارک میں اپنی 11 مہینوں کی روش میں تبدیلی لاتے ہیں اور اپنے اوقات کو اللہ کی عبادت میں لگاتے ہیں، اور سحری بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں۔ اور دوسرا اعلان جو اللہ کا منادی یعنی پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے بدی اور بدکاری کا شوق رکھنے والے رک جا، آگے نہ آ۔ جو لوگ رمضان کی آمد کے باوجود اس کے احترام کو بالائے طاق رکھتے ہیں اور نڈر اور بے خوف ہو کر اللہ تعالیٰ نافرمانیوں اور گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، ان کے لیے یہ آواز ان کی محرومی کی اطلاع دے رہی ہے۔ ماہ رمضان مبارک میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہوتی تھی، اس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یوں بیان کیا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان. كان جبرائيل يلقاه كل ليلة في رمضان يعرض عليه النبي القرآن فإذا لقيه جبرائيل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی بخشش، اللہ کی مخلوق کی نفع رسانی میں، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے اللہ کے سب بندوں سے فائق تھے. اور رمضان مبارک میں آپ کی یہ سخاوت والی کریمانہ صفت اور زیادہ ترقی کر جاتی تھی. رمضان مبارک کی ہر رات میں جبرائیل امین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن مجید سناتے تھے. اللہ اکبر. تو جب روزانہ جبرائیل امین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی، خیر کی بخشش اور زیادہ بڑھ جاتی تھی، اور ہواؤں کی تیزی کی طرح پیارے پیغمبر کی سخاوت بھی تیز ہو جاتی تھی. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے، فیاض تھے، مجسم رحمت تھے، جواد تھے، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے والے اور بھلائی کی کوشش کرنے والے تھے. اور جب رمضان مبارک آ جاتا تھا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمانہ صفت میں اور زیادتی ہو جاتی تھی، اور عام دنوں سے زیادہ رمضان مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیاض اور سخی ہو جاتے تھے اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کثرت سے کیا کرتے تھے. اور دوسری خصوصیت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہ رمضان مبارک میں یہ تھی کہ اللہ کے خاص پیغام رساں جبرائیل امین علیہ السلام کی ہر رات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی تھی ماہ رمضان. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے. اللہ اکبر. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غیر معمولی سنت پر ہم سب کو عمل کرتے ہوئے غریبوں، تندرستوں، محتاجوں، یتیموں، بیواؤں، مقروضوں، نوکروں اور پریشان حال لوگوں پر سخاوت، الفت، محبت اور ایثار کا معاملہ کرنا چاہیے. حدیث میں ہے کہ جو شخص اس ماہ مقدس میں اپنے غلام سے کام لینے میں تخفیف نرمی کا معاملہ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اس کو دوزخ سے رہائی، آزادی عطا فرماتے ہیں. ہمارے گھروں میں اگر کوئی نوکرانی آتی ہے، کام کرتی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ عام دنوں میں اس سے ہم اگر 4 گھنٹے کام لیتے ہیں تو اس پہ کچھ تخفیف کا کام معاملہ کر دیں، بجائے 4 گھنٹے کے 3 گھنٹے کا کام لیں. بہت زیادہ کام لینے کے بجائے اس کام میں کچھ تخفیف کر دیں کہ بھی رمضان ہے، تم بھی روزہ رکھتی ہو، اس لیے تھوڑی سی نرمی کر دی جائے اور تم یہ کام تھوڑا سا کم کر دو، اس پہ تخفیف کر دی جائے. رمضان کا جو پہلا دن آتا تھا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت رمضان کے لیے شروع سال سے سجائی جاتی ہے. چنانچہ جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے اور جنت کے پتوں پر سے گزر کر حور عین سے گزرتی ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ اے ہمارے رب، اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے ازواج شوہریں بنا دیجیے جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اللہ اکبر. یعنی رمضان مبارک کے لیے ایک خاص قسم کا نظام پروردگار سے کی طرف سے ہوتا ہے کہ رمضان کے لیے جنت شروع ہی سے سجائی جاتی ہے. جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے اور یہ ہوا جنت کے پتوں پر سے گزرتے ہوئے حور عین تک پہنچتی ہے، جنت کی حوروں کی طرف پہنچتی ہے، خوبصورت حوروں. جب حوروں تک یہ ہوا پہنچتی ہے تو کہتی ہیں کہ ہمارے پروردگار، ہمارے آپ کے بندوں میں سے جو ہمارے ازواج شوہر ہیں ان کو بنا دیجیے، ایسے شوہر بنا دیجیے ہمارے جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. وہ مومن و مسلمان جو اللہ کی بنائی ہوئی اخروی نعمتوں پر ایمان و یقین رکھتے ہوں، وہ اس طرح کی بشارتوں اور خوشخبریوں کو بنیاد بنا کر اپنی عبادتوں اور اطاعتوں میں اضافہ کرتے جائیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان بیش بہا نعمتوں کے وہ مستحق بن جائیں. معزز خواتین، ماشاءاللہ جب سے رمضان مبارک آیا ہے آپ کی تراویح بھی چل رہی ہوگی، آپ کے روزے بھی چل رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ آپ کی تراویح کو قبول فرمائے، لمبی لمبی رکعتوں کو قبول فرمائے، قرآن مجید کے سننے اور پڑھنے کو قبول فرمائے، دن بھر کی محنتوں اور مشقتوں کے باوجود آپ کے موسم گرما کے ان روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ عام دنوں میں روزہ رکھنا یہ بھی کمال ہے، صبح سے شام تک بھوکے رہنا، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ موسم گرما جب شدید ہو اور پھر وہ آپ روزہ رکھتی ہیں تو یاد رکھیے کہ اس کا اجر اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ جتنی مشقت آپ جھیلیں گی، جتنی تکلیفیں آپ برداشت کریں گی، اور روزے کی وجہ سے بھوک اور پیاس کو جو آپ برداشت کریں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب آپ کو زیادہ دے گا۔ روزے اور تراویح کے سلسلے میں بشارت دی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ یعنی اجر پانے کی نیت سے رکھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سارے پچھلے جو گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس سے صغیرہ گناہ مراد، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم سے ہو جاتے ہیں۔ رہی بات کبیرہ گناہوں کی، بڑے گناہوں کی، ظاہر ہے کہ بڑے گناہ جو کیے جاتے ہیں، جیسے چوری ہو، فلاں ہو، زنا ہو، شراب پینا ہو، فلاں ہو، یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ آپ سچی توبہ نہیں کرتے۔ اور رمضان مبارک میں رات کے وقت میں ٹہرنے سے متعلق یہ بات بتائی گئی کہ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔ جو کوئی رمضان میں کھڑا ہوتا ہے، رات کے وقت میں تراویح پڑھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، رات کی نمازیں کھڑے ہو کر پڑھتا ہے، اس پڑھے ہونے رمضان میں کھڑے ہو کر نماز کا پڑھنا اتنی بڑی بشارت کی کا ذریعہ ہے اور باعث ہے کہ فرمایا کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے بھی گناہ جو پچھلے اس نے کیے ہیں معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح لیلۃ القدر میں جو کھڑا ہوتا ہے، یعنی شب قدر میں، چاہے وہ 21ویں رات ہو، 23ویں رات ہو، 25ویں رات ہو، 27ویں رات ہو، 29ویں رات ہو، ان راتوں میں تلاش کرتا ہے شب قدر کو اور راتوں میں ٹہرتا ہے اور اس کو شب قدر نصیب ہو جاتی ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں جو پچھلے ہوئے۔ روزے کے سلسلے میں ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ روزہ فرض ہے، خواہ مخواہ روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہاں، عورتوں کے لیے جن دنوں میں روزہ رکھنا نہیں چاہیے، جن کے ایام میں ظاہر بات ہے کہ وہ تو معاف ہے، معاف کہے کا مطلب اس رمضان میں روزہ رکھا نہیں جائے گا ان دنوں میں، لیکن ان روزوں کی قضا کی جائے گی۔ مخصوص ایام میں جو روزے کا مسئلہ یہی ہے کہ روزہ اگر چھوٹ رہا ہے تو اس کی قضا لازمی ہے۔ رہی بات نماز کی، اس کی قضا نہیں ہے جن دنوں میں، ان حالت میں عورت ہوتی ہے۔ روزوں کے سلسلے میں قرآن مجید میں یہ ہدایت دی گئی، یہ بتایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے روزے فرض کیے گئے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو بتا رہے ہیں ایمان والوں کہ یہ مت سمجھو کہ یہ روزے کی جو ذمہ داری ہے، یہ روزے کی جو فرضیت ہے، یہ صرف تمہارے لیے ہے، نہیں، تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ لعلکم تتقون، یہ روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں، یہ روزہ کیوں رکھایا جا رہا ہے، یہ مشقتیں جھیلنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ کی نگاہ میں تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودہ کہا گیا کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، صرف سال بھر روزہ رکھنا نہیں ہے، گنتی کے یہ چند دن ہیں، 29 یا 30 دن ہیں جن کو روزے جن دنوں میں تمہیں روزے رکھنے۔ ہاں، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، تم میں سے کوئی اگر بیمار ہو، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا ہو، اور حاذق ماہر ڈاکٹر نے یہ کہا ہو کہ روزہ رکھنے سے تمہاری بیماری بڑھ جائے گی اور یہ تمہاری بیماری کے بڑھنے کا باعث بنے گا، تم بیمار ہو جاؤ گے،
تو ظاہر بات ہے کہ ایسی صورت میں جو بیمار ہے اس بیمار کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ رمضان میں روزے چھوڑ سکتا ہے، لیکن جب وہ صحت مند ہو جائے گا تو جتنے روزے اس نے اس بیماری کی وجہ سے چھوڑے تھے ان کی وہ قضا کرے گا۔ اسی طرح مسافر ہے، ایک آدمی سفر کر رہا ہے 48 میل یعنی 70-72 کلومیٹر دور کا سفر اس کا ہو رہا ہے، تو دین آسان ہے، دین یسر، دین آسان ہے۔ دین کسی کے اوپر بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر بھی جو بوجھ ڈالتے ہیں اس کی طاقت کے بقدر ڈالتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مسافر آدمی پریشان ہوتا ہے، سفر میں مشکلات ہوتی ہیں، پیاس اور بھوک کو برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے گنجائش دی گئی کہ اگر تم سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ دو اور اس کی قضا بعد میں کرو۔ 2 روزے چھوٹ گئے سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، تو رمضان مبارک کے ختم ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا کرو۔ روزے کا جو حقیقی مقصد ہے وہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اور روزہ جب آدمی رکھتا ہے تو اس کا جو صلہ ملتا ہے وہ کیا ہے؟ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ راوی ہے، اور یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان يدخل منه الصالحون يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے، یقال له الریان، جس دروازے کا نام ہے ریان، باب الریان کہتے ہیں اس کو۔ اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، صرف روزے دار داخل ہوں گے قیامت کے دن۔ لا يدخل منه احد غیرهم، روزے داروں کے علاوہ اس خصوصی دروازے سے جنت کے کوئی دوسرا داخل ہونے نہیں پائے گا۔ قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا، این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں، روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون، بس روزے دار اٹھیں گے، لا يدخل احد منه احد غیرهم، اس دروازے سے سوائے روزے دار کے دوسرا کوئی داخل ہو نہیں سکتا۔ فاذا دخلوا اغلق، جب سارے کے سارے روزے دار جنہوں نے اس دنیا میں روزے رکھے تھے وہ داخل ہو جائیں گے، وہ جنت کا خاص دروازہ جس کو باب الریان کہا جاتا ہے بند کر دیا جائے گا۔ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، روزے کے برابر کوئی عبادت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نسائی میں یہ حدیث موجود ہے، کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ مرنی بامر ینفعنی اللہ بہ۔ حضرت سہل ابن سعد نے، حضرت ابو اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پیارے پیغمبر مجھے ایک ایسے کام کا حکم دیجیے جس سے اللہ مجھے نفع دے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بالصوم، تم پر روزہ لازم ہے، تم روزہ رکھو، فإنہ لا مثل لہ، اس لیے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے برابر، اس کے جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز ہو کے روزہ، زکوٰۃ ہو کے حج، خدمت خلق ہو کے اور کوئی عمل نیک، ہر ایک کی الگ الگ کچھ، ہر نیکی کی الگ الگ کچھ تاثیرات اور خصوصیات، ہر ایک کی انفرادی اور امتیازی خصوصیات کے لحاظ سے ہر عمل کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے مثل کوئی عمل نہیں ہے۔ جس طرح چمن کے ہر قسم کے پھولوں کی الگ الگ خصوصیات اور شان ہوتی ہے، بعض قسم کے پھول لاجواب ہوتے ہیں، بالکل روزہ ایک خاص قسم کا عمل ہے، اس کے جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ روزے کے سلسلے میں خاص جو جزا یہی ہے، وہ بھی سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف حسنہ بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ تعالی الا الصوم وانا اجزی بہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر عمل کی نیکی 10 گنا سے 700 گنا بڑھائی جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مگر روزے کا معاملہ جدا ہے،
روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ اللہ، روزہ جب بندہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ میں ہی اس کا بدلہ ہوں، یعنی میں اپنی شان سے روزے دار کو اس کی جزا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں بھی ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہر ہفتہ ایک بیان آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا مختلف عنوانات کے تحت، چونکہ رمضان ہے، رمضان سے متعلق بیانات رہیں گے، رمضان مبارک کے بعد معاشرت، معاملات وغیرہ سے متعلق بیانات رہیں گے۔ خواتین اور طالبات سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ جتنے بھی مراکز میں پڑھ رہی ہیں پابندی کے ساتھ آئیں، آپ کے لیے اتنا بہترین انتظام مکاتب کا کیا گیا ہے۔ اللہ کے دین کو سمجھیں، علم کی اہمیت کو سمجھیں، پابندی کے ساتھ آئیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق کو اختیار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔